السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سید المرسلین۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم آپ کو درود شریف کی فضیلت کے متعلق انشاءاللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ درود شریف وہ وظیفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو تلقین فرمایا اور اپنے پڑھنے کا اظہار فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تحقیق اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اس سے بڑھ کر اور کیا تاکید و فضیلت درود و سلام کی ہو سکتی ہے۔ حدیث کنز العمال میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم روایت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے نورانی فرشتے پیدا کیے ہیں جو صرف جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات اور دن جمعہ کو آسمان سے اترتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں سونے کے قلم، چاندی کی دواتیں اور لوہے کے کاغذ ہوتے ہیں۔ ان کا کام صرف یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھ رہا ہو وہ لکھ لیتے ہیں کہ عاقبت میں نجات کی سند ہو۔ اور فرمایا محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ نے ایسے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں کہ جو شخص بھی خواہ کہیں بھی ہو مجھ پر درود پڑھتا ہے تو وہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ لیکن وہ شخص میرا نام سنتا ہے اور مجھ پر درود نہیں پڑھتا، اس کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ تجھے نہ بخشے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے آمین کہتے ہیں، استغفر اللہ۔ یاد رکھنا چاہیے جب بھی کسی وقت کسی سے حضور علیہ السلام کا نام پاک سنیں، کم از کم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور پڑھ لیں، کیونکہ یہ بھی ارشاد حضور علیہ السلام ہی ہے کہ جس نے میرا نام سنا اور مجھ پر درود نہ بھیجا اس نے مجھ پر ظلم کیا، استغفر اللہ۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر درود پڑھنا لازم کیا اللہ اس کی تمام حاجتیں بھر لاتا ہے، اور جو شخص مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کی راہ بھول گیا۔ اور یہ بھی فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، جو مجھ پر 100 بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتوں کو پورا کرتا ہے۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قیامت کے روز اپنے درود پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گے جو قبول کی جائے گی۔ تذکرۃ الاولیاء میں ایک بزرگ کے حال میں لکھا ہے کہ ان کے باپ کا انتقال کے بعد چہرہ سیاہ ہو گیا، جسے دیکھ کر وہ بزرگ بے ہوش ہو گئے۔ اسی حال میں وہ دیکھتے ہیں کہ ایک نور مجسم تشریف لائے اور ان کے باپ کے چہرے پر اپنا دست مبارک پھیرا تو وہ سیاہ چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہو گیا۔ پوچھا، حضرت آپ اپنے اسم مبارک سے مطلع فرمائیں، اپنا نام بتائیں۔ فرمایا اپنا نام بتائیے، اپنا اسم مبارک ارشاد فرمائیے۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور فرمایا تیرا باپ مجھ پر درود پڑھا کرتا تھا اس لیے میں نے اس کی سیاہی دور کی۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ہم نے جو کچھ پایا درود شریف کی کثرت سے پایا۔ حضرت خواجہ غریب نواز سیدی حیدر شاہ صاحب جلال پوری ہر مرید کو 100 بار روزانہ درود شریف پڑھنے کا ارشاد فرماتے ہیں ہر نماز کے بعد، اور تقریباً ہر بزرگ نے اسے سرتاج وظائف قرار دیا ہے کہ جو درود شریف کا وظیفہ ہے یہ سارے وظیفوں کا سرتاج ہے، سارے وظیفوں کے سر کا تاج ہے درود شریف کا وظیفہ۔ ہر مشکل کا حل اس میں ہے۔ جہاں تک ممکن ہو پاکیزگی کے ساتھ نہایت محبت اور خلوص کے ساتھ درود شریف پڑھنا چاہیے، بالخصوص صبح بعد نماز
100 بار کم از کم معمول زندگی کر لینا چاہیے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت میں لکھا ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد 10 بار درود شریف اور 10 بار کل شریف اور 10 بار کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت آبادا ذو الجلال والاکرام بیادہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر پڑھتے، اور 10 بار سبحان اللہ، 10 بار الحمدللہ، 10 بار اللہ اکبر کہتے، پھر دعا مانگتے تو دعا میں اکثر وہی دعائیں پڑھتے جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے وقت اکثر پڑھا کرتے، اور قریب ہی یہ معمول حضرت جلال پوری رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ درود شریف کی فضیلتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں التجا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں کثرت سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔